اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ایسے لوگ بھی دکھائے کہ جن کے سینوں پر آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے اور وہ نیچے جلس رہے تھے اور ان کو آگ کھا رہی تھی اور وہ تڑپ رہے تھے۔ میرے کملی والے نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے بولا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، گانے بولنے والوں، یہ گانا بولنا کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو آدمی گانا بولتا ہے اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں جو گانا بولتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کسی آدمی کے گانے کی آواز سنی تو میرے کملی والے نے فرمایا جو آدمی گانا بولتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، فرمایا جو آدمی گانے بولتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسری حدیث مبارکہ، میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ایک خوشی کے وقت گانے کی آواز اور ایک مصیبت کے وقت نوحے کی آواز۔ جو آدمی گانا بولتا ہے یا نوحہ کرتا ہے، فرمایا ان دونوں آوازوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں مرے کہ وہ گانا بول رہا ہو اور اس کے ساتھ کنجریاں جو ہیں وہ ناچ رہی ہوں، ڈانس کر رہی ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی گانا بولتا مر جائے اور اس کے ساتھ کنجریاں ہوں، ڈانس کرنے والی، فرمایا ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرب قیامت ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب صبح ہوگی تو لوگ اٹھیں گے، بعض کے چہرے بندر جیسے بنے ہوئے ہوں گے اور بعض کے چہرے سور جیسے بنے ہوئے ہوں گے اور ان پر آندیاں آئیں گی، ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ شراب پینے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں اور گانے بولنے والے ہیں۔ فرمایا جو آدمی گانے بولتا ہے، فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے چہروں کو سور اور بندر جیسا بنا دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گانے بولا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 15 خصلتیں پائی جائیں گی تو ان پر آندیاں آئیں گی، ان پر طوفان آئے گا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ جو 15 خصلتیں ہیں بری عادتیں ہیں، ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ لوگ گانے بولیں گے اور ان کے ساتھ کنجریاں ڈانس کرنے والی ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانا ہے یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے ایسے ہی گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے، گانا بولنے والے کے پاس بیٹھنا یہ فسق ہے اور گانے سے لطف اندوز ہونا یہ کفر ہے۔ گانے سے لطف اندوز ہونا یہ کفر ہے۔ جب گانا بولا جاتا ہے تو اللہ معاف فرما، بات کہتے ہیں سبحان اللہ، بات کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو گانے بولنے والے وہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائی یہ تو لغویات ہیں، یہ تو گندے کام ہیں، گندے کاموں پر ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ ان جاہلوں کو، بدھوں کو، ڈنگروں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ گانا بولنے پر ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، گانا بولنے پر سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو گانا بولتے ہیں ان پر ماشاءاللہ بھی کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ گانا بولنے والے کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ فرماؤ، بڑا خاص واقعہ ہے، شاید آپ کے دل میں اتر جائے، ہمیں بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، تو شاید اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ دے، خاص طور پر وہ آدمی جو گانے بولتے ہیں۔ توجہ فرمائے، میرے کملی والے تشریف فرما تھے،
ان کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام تھا عمر بن کرہ. وہ آدمی گانے بولا کرتا تھا. وہ میرے کملی والے کے پاس آیا, آ کر بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے, میں دف کے ساتھ گانے بولتا ہوں, میرا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گانے بولا کروں, مجھے اجازت دے دیں. اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ میں شرکیہ اشعار نہیں بولوں گا, گندے جملے نہیں بولوں گا, مجھے گانے بولنے کی اجازت دے دیں. توجہ فرماؤ میرے امام الانبیاء نے کیا جواب دیا, توجہ فرماؤ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا, میں آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا, میں آپ کو عطا کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا. تو جھوٹ بولتا ہے, تو اللہ کا دشمن ہے. کیا فرمایا؟ تو اللہ کا دشمن ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اور تو اس کو حرام طریقے کے ساتھ کھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو اللہ کا دشمن ہے. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تجھے میں نے سمجھایا ہوتا, اگر تجھ کو میں نے پہلے سمجھایا ہوتا پھر تو میرے پاس آتا, تو فرمایا میں تیرے ساتھ برے طریقے کے ساتھ پیش آتا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جا, اٹھ جا, میرے پاس سے چلا جا اور توبہ کر. پھر فرمایا اگر تو نے آئندہ کیا, اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اگر تو نے آئندہ کیا میں تمہیں دردناک سزا دوں گا. پھر فرمایا تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں تجھے شہر سے باہر نکال دوں گا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں تیرا مال لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, تو اللہ کا دشمن ہے. گانے بولنے والے کو اللہ کے حبیب نے اللہ کا دشمن قرار دیا ہے. تو گانے بولنے والوں, میرے مسلمان بھائیوں بہنوں, خدا کے لیے بچ جاؤ. جب وہ آدمی چلا گیا, غمگین ہو کر چلا گیا, میرے پاک پیغمبر نے بعد میں کیا فرمایا, فرمایا یہ جو آدمی گیا ہے یہ نافرمان ہے. یہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. پھر میرے اور آپ کے حبیب نے کیا فرمایا, فرمایا کہ ایسے آدمیوں کو اللہ کل قیامت کو ننگا کر کے اٹھائے گا, ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے. جو گانے بولتے ہیں اللہ کل قیامت کو ان کو ننگا کر کے اٹھائے گا, ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے. اللہ کل قیامت ان کو ذلیل کر کے مار دے گا, ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا ساری کائنات کے سامنے. تو میرے مسلمان پیارے بھائیوں, خدا کے لیے گانا بولنا, گانا سننا چھوڑ دو. میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, آپ نے سن لیا میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے کتنے سخت جملے بولے ہیں گانے بولنے والوں کے لیے. فرمایا تیری کمائی حرام ہے, فرمایا تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا. گانے بولنے والے کو کہا تیرا مال چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دوں گا, تجھے دردناک عذاب دوں گا, تو جھوٹا ہے, تو اللہ کا دشمن ہے. یہ اللہ کا حبیب گانے بولنے والے کو کہہ رہے ہیں. تو گانے بولنے والوں دیکھ لو میرے پاک پیغمبر نے کتنے سخت جملے بولے ہیں. اگر پھر بھی تم باز نہ آؤ تو پھر ایسے ہی ہے کہ تمہارے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ رسول کا ڈر ہے, نہ اللہ کی شرم و حیا ہے, نہ رسول کی شرم و حیا ہے. پھر دیکھ لو یہ آکڑ ہے کہ نہیں. اور یہی وہ آکڑ ہے جس نے ابلیس کو مردود بنا دیا تھا. جو گانے بولتے ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہو, چاہے وہ عارف الوار ہو, لیکن خاص طور پر ایک درخواست, ایک ریکویسٹ, عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں عارف الوار صاحب کے سامنے. جناب عارف الوار صاحب, خدا را پوری زندگی تم نے گانے بولے ہیں, ڈانس کیا ہے, مجرے کیے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں. نہ اللہ کا حکم ہے, نہ نبی کا حکم ہے, نہ قرآن کا فیصلہ ہے, نہ نبی کے فرمان میں یہ آتا ہے, نہ نبی نے کر کے دکھایا ہے, نہ اللہ کا حکم ہے, نہ خلفاء راشدین نے کیا ہے, نہ عشرہ مبشرہ نے کیا ہے, نہ اللہ کے ولیوں نے کیا ہے. اب کہاں چلے گا عارف الوار صاحب؟ خدا کے لیے یہ گانے بولنے چھوڑ دو. آپ نے تو اپنی نسل کو بھی تباہ کر لیا ہے, اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لگا لیا ہے. وہ بھی جو ہے آپ کی قبر کے لیے آگ تیار کر رہے ہیں, آپ کے لیے جہنم بنا رہے ہیں. یاد رکھنا اگر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے پھر یاد رکھو پھر برائی کا وبال بھی پہنچتا ہے. آپ نے پوری زندگی گانے بول بول کے, مجرا کر کر کے سمجھتے ہیں میں نے بڑا اچھا کام کیا. اور میرے عزیز بھائی, جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کے پہنچاتی ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جب آپ مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے عارف الوار صاحب, جب آپ کی اولاد گانے بولے گی, مجرا کرے گی, ڈانس کرے گی, مجھے بتاؤ کہ آپ کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناراض نہیں ہونا,
میں سچی بات کر رہا ہوں اور دل دکھے کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو کوئی کافر پوچھ لے، عارف الوار صاحب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کافر آپ کو پوچھ لے، سکھ پوچھ لے، مجوسی پوچھ لے، جو آپ کرتے ہو گانا مجرا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا قرآن میں اس کا حکم آیا ہے؟ کیا نبی کی سیرت ہے؟ کیا نبی کا اسوہ حسنہ ہے؟ کیا نبی نے کر کے دکھایا ہے؟ بتاؤ یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ کس کے حکم کو پورا کر رہے ہو؟ بتاؤ عارف الوار صاحب، آپ اس کافر کو کیا جواب دو گے؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، صحیح درد دل کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، خدا را توبہ کر لو۔ یہ وقت ہے، یہ دارالعمل ہے، آگے دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ آپ کی اولاد جو آپ کے پیچھے پڑے گی، جو کرے گی، وہ آپ کو پہنچے گا۔ تو جو آپ کے اولاد کو آپ نے سکھایا ہے، مجرا سکھایا ہے، ڈانس سکھایا ہے، اور آپ خوش ہوتے ہیں، آپ نے اپنے نسل کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ یہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد یہ جہنم تیار کرے گی۔ خدا را گانے بولنے والوں، میرے مسلمان پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس پہ فخر نہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے گانے بولنے والے کو اللہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سب کو معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا دو چار آدمی ایسے ہیں، اگر وہ خانہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی داخل ہو جائے، ان کو پھر بھی معاف نہ کیا جائے۔ میرے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے حبیب نے فرمایا وہ گانے بولنے والے ہیں۔ نضر بن حارث ہے جو گانے بولتا تھا اور کنجریاں نچاتا تھا، ڈانس کرتا تھا، اگر یہ آدمی خانہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے، اس کو وہیں قتل کر دو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، گانے بولنے والوں، گانے سننے والوں، خدا را اپنے لیے جہنم تیار نہ کرو، اپنے لیے قبر میں آگ تیار نہ کرو۔ لوگوں کی دعائیں کیا کریں گی جب پوری زندگی جو ہے اللہ کی مخالفت کی، نبی کی نافرمانی کی، تو اپنے اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ تو میرے مسلمان پیارے بھائیوں، جو گانے سنتا ہے یا بولتا ہے وہ پکی توبہ کر لے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ گانے بھروا کر سیڈیوں کے اندر یا موبائل کے اندر وہ خرید کر جہنم اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر کا فرمان جو جنت ہے وہ فری میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، گانا بولنے والا خدا کا بھی نافرمان ہے، میرے کملی والے کا بھی نافرمان ہے، اور نافرمان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، گانا بولنا اور سننا چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔